نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، استغفار کے وہ فائدے جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ استغفار کی برکت سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اور سید الاستغفار کیا ہے اور کون سا وہ استغفار ہے جس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، راستے کے اندر ان کو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو وہ کسی مسجد کے اندر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے نماز پڑھی، اپنا ذکر و اذکار مکمل کیا تو عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو امام صاحب سوچنے لگے اب رات ہو گئی ہے، میں آگے کیسے جاؤں گا، میں اسی مسجد کے اندر رات گزار لیتا ہوں اور صبح کو اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ تو عشاء کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو مسجد کا جو خادم تھا وہ آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں، مسجد سے باہر جائیں، میں نے مسجد کو تالا لگانا ہے۔ اب امام صاحب پریشان ہو گئے کہ میں اجنبی آدمی ہوں، میں مسجد سے باہر جا کے کہاں ٹھہروں گا، لیکن وہ اصرار کرتا رہا تو امام صاحب نے اپنا سامان اٹھایا اور مسجد کے گیٹ سے باہر نکل آئے۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ سامنے ایک تندور تھا، وہاں ایک نان بھائی بیٹھا تھا جو روٹیاں لگا رہا تھا، اور سردی کا موسم تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سردی کے موسم میں انسان آگ کو پسند کرتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں اس نان بھائی کے پاس چلا گیا، وہاں جو تندور تھا اس کی آگ کو میں نے سینکنا شروع کر دیا اور ساتھ میں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا میں مہمان ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں میں رات یہیں گزار لیتا ہوں اور صبح کو چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسا عمل کرتا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ جب وہ آٹا گوندھ رہا تھا اس وقت بھی اس کی زبان کے اوپر ایک ہی کلمہ تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جب وہ روٹیاں پکا رہا تھا تب بھی اس کی زبان کے اوپر استغفار تھا۔ جب وہ روٹی لگاتا تب بھی استغفار کرتا، جب روٹی نکالتا تب بھی استغفار کرتا، جب پیڑا بناتا تب بھی استغفار کرتا، یعنی ہر وقت وہ استغفار ہی پڑھتا رہا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے جب اس کا یہ عمل دیکھا میں نے کہا بھائی جان یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، یہ جو استغفار کر رہے ہیں، اس استغفار نے آپ کو کوئی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے استغفار کی برکت سے، بلکہ میری کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو اللہ نے قبول نہ کی ہو، میری کوئی حاجت نہیں ہے جو اللہ نے پوری نہ کی ہو، میری کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو استغفار کی برکت سے اللہ نے اس کو حل نہ کیا ہو، بس میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ ایک دعا میری باقی ہے جو ہر وقت میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے وقت کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروا دے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا میں یہاں آیا نہیں ہوں، مجھے اللہ لائے ہیں، میں آیا نہیں ہوں، میں لایا گیا ہوں۔ کہنے لگے میں ہی وقت کا امام احمد ابن حنبل ہوں۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توبہ اس بندے کو مبارک ہو جس کے نامہ اعمال کے صحیفے کے اندر قیامت والے دن سب سے زیادہ استغفار لکھا ہوا ہوگا، یعنی جو سب سے زیادہ استغفار پڑھتا ہے اللہ کے نبی اس کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو بندہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ استغفار ایک مرتبہ پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، استغفار بڑا طاقت والا عمل ہے، استغفار بڑا طاقت والا وظیفہ ہے، تو اس لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔